اور ان کا وصال مکہ شریف میں ہوا 1014 ہجری میں وصال ہوا۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی کی یہ کتاب صرف حج کے بارے میں ہے کہ مناسک حج کیسے ادا کیے جائیں، اور اس کتاب کی شرح ارشاد الساری حسین بن محمد مکی انہوں نے کی، جو بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے امام تھے۔ تو شرح اور متن ان دونوں سے یہ مسئلہ تمہارے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک 552 صفحات جو ہیں حج کا بیان ان میں کیا گیا، اور 553 صفحہ جو ہے وہاں پر ہے بابو زیارت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابھی حج کا بیان مکمل نہیں ہوا، اور یہ سارے صفحات جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں حاضری کے بعد، یعنی اتنا ادب تھا کہ وہ یہ بھی نہیں لکھتے تھے کہ بابو زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھتے تھے بابو زیارت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا باب۔ اب یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو اعلی حضرت نے تیار کیے ہو، یہ تو پہلے کے لوگ ہیں۔ پتہ چلا کہ جو فکر رضا ہے یہ ساری صدیوں میں جو فکر موجود تھی اسی کو اس عہد میں آ کر فکر رضا سے تعبیر کیا گیا۔ اب یہ ملا علی قاری نے ان کیفیات کا ذکر کیا، اور وہ صرف اگر متن پڑھوں تو بڑی تفصیلات اس میں بھی موجود ہیں۔ یہ لکھتے ہیں بابو زیارت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اعلم ان زیارت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم باجماع المسلمین من اعظم القربات وافضل الطاعات وانجح المساعی۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جانا، یہ بالاجماع سب سے بڑی نیکی ہے۔ باجماع المسلمین، یہ جو میں نے کہا کہ ہر صدی کے مسلمانوں کا جو طریقہ تھا، یہ نہیں کسی ایک ٹولے کا یہ عقیدہ، اس پر ساری امت قائم رہی ہے۔ باجماع المسلمین من اعظم القربات وافضل الطاعات، طاعت کہتے ہیں رب کی فرما برداری کو، تو کہتے ہیں افضل الطاعات، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے جو نیکی کے کام ہیں ان سب میں سے افضل یہ ہے کہ انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دینے کے لیے حاضر ہو جائے۔ یہ امام ملا علی قاری جو مکہ شریف میں جنت مالا میں مدفون ہے، ان کا یہ جملہ ہے، اور یہ وہاں کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں شارح نے شرح کے اندر لکھا، کہا من غیر عبرت بما ذکر بعض المخالفین، کہا ملا علی قاری کہتے ہیں اس پر اجماع ہے، تو کہنے لگے دوسرے تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں کہ جو انکار کرتے ہیں، اس واسطے ان کا یہ اجماع کا لفظ بولنا صحیح ہے۔ وہ صرف ابن تیمیہ کے چند ٹوٹلو ہے کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں اس کو قربت نہیں جانتے، بلکہ معاذ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی نیت کر کے جائے گا تو گناہ کے سفر پہ جا رہا۔ یعنی فرق دیکھو، ڈیفرنس کتنا ہے۔ امت کا اجماع کیا ہے کہ نیت کر کے مدینہ شریف جانا یہ اعظم القربات ہے، افضل الطاعات ہے، طاعات میں سے سب سے افضل ہے، اور بندگی قربت میں سے سب سے بڑی ہے۔ اور آج کا وہ ٹولہ وہ کہتا ہے صرف ناجائز ہی نہیں بلکہ سفر معصیت ہے، گناہ کا سفر ہے، اور اس سے بھی معاذ اللہ سخت الفاظ اس پر بولے جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا لنیل الدرجات، اگر کوئی بندہ درجات حاصل کرنا چاہتا ہے رب کے دربار میں تو اس کو یہ سفر ضرور کرنا چاہیے۔ ذکر کرتے ہوئے فرمانے لگے لمن لہ سعہ، اس کے لیے کہ جس کے پاس وسعت ہے، استطاعت ہے۔ اب جس کے پاس پیسہ نہیں جانے کے لیے دل تڑپتا ہے تو اس کو منکر نہیں سمجھا جائے گا، اس کے لیے بندوبست یہاں بھی موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات یوں ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے، یہ یہاں سے بھی پڑے گا تو ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ فرمایا دنیا کے جس کونے سے بیٹھ کر کوئی مجھے سلام کہے میں خود اس کو جواب عطا فرما دوں گا۔ جو سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ وہ حدیث شریف موجود ہے، لیکن جس کے پاس وسعت ہو یہاں سے جانے کے لحاظ سے اس کو کہا جا رہا ہے، اور وہاں جا کے جو نہ جائے اور حاضر نہ ہو اس کے لیے کیا لفظ بولے؟ فرمایا ترکھا غفلۃ عظیمہ، اس کو چھوڑنا بہت بڑی غفلت ہے، وجفوۃ کبیرہ، اور بہت بڑی جفا ہے، معمولی جفا نہیں، بہت بڑی جفا ہے اور بہت بڑی غفلت ہے۔ اور وسرھا بعض المالکیہ، کہتے ہیں بعض مالکی فقہا ہیں انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے
بأن المشي إلى المدینة افضل من الکعبہ وبیت المقدس، کہ بعض فقہائے مالکیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مدینہ شریف کا سفر کعبے کی طرف سفر سے افضل ہے، اور مدینہ شریف کی طرف سفر بیت المقدس کی طرف سفر سے افضل ہے۔ یہ بعض مالکیہ کا قول بھی ذکر کیا، اور اس میں یہاں تک لکھا وَإِذَا عَزَمَ عَلَى الزِّيَارَةِ، کہ جس وقت کوئی بندہ نیت کر لے کہ میں مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں۔ یہاں یہ متن کے اندر انہوں نے لکھا، ایک تو آج کی وہ اس طبقے کی سوچ ہے جو کہے کہ گھر سے نیت مدینہ شریف کی ہونی چاہیے، مسجد نبوی شریف کی ہونی چاہیے، وہاں جا کے آگے جانا چاہے تو چلا جائے، نیت کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ پاک کی نہ جائے، یہاں سے وہ صرف مسجد کی نیت کرے۔ لیکن ملا علی قاری نے کیا لکھا؟ ان لوگوں کی پیدائش سے پہلے انہوں نے یہ لکھا وَإِذَا عَزَمَ عَلَى الزِّيَارَةِ، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا قصد کر لے، پکا ارادہ کر لے، فَعَلَيْهِ، اس پہ یہ لازم ہے کیا کرے؟ فرمایا وہ اپنی نیت خالص کرے، نیت خالص کرے۔ ادھر یہ جھگڑا ہے کہ نیت نہ کرے، ادھر یہ جھگڑا ہے کہ نیت صرف ان کی کرے، نیت مجرد کرے، نیت خالص کرے۔ کیوں؟ فرمایا اس میں کوئی ریا کا اور کوئی دوسرے مقاصد کا دخل نہ ہو کہ میں وہاں سے کوئی چیز خرید کے لاؤں گا، یا اس لیے کہ لوگ کہیں کہ یہ مدینہ شریف جا رہا ہے اور ریا کا کوئی اندیشہ ہو۔ امام ملا علی قاری کہنے لگے کہ نیت مجرد کرے، نہ تجارت کی نیت ہو، نہ دوستوں سے ملاقات کی نیت ہو، نہ ریا کی نیت ہو، نیت ہو تو صرف محبوب علیہ السلام کے روضہ پاک کی نیت ہو۔ اس میں انہوں نے لکھا من ارادت الریا والسمع وقصد المباحات، اس طرح کی ریا کی، شہرت کی، تشہیر کی نیت نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ مدینہ شریف جا رہا ہے، تشہیر کی نیت نہ ہو، صرف یہ نیت ہو کہ میں جاؤں اور میں اپنے محبوب علیہ السلام کے روبرو کھڑے ہو کے اپنے دکھڑے سناؤں، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سلام پیش کروں، اگرچہ وہ یہاں سے بھی سنتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے لکھا جس وقت وہ حج کی ادائیگی کر لے اور اس کے بعد فارغ ہو جائے اور اب مدینہ شریف کا سفر کرنے لگے، تو اس سفر کے اندر فَإِذَا دَرَا مِنْ حَرَمِ الْمَدِينَةِ الْمُشَرَّفَةِ، اختصار کرتا ہوں، انہوں نے تو ہر منزل کے آداب لکھے کہ مکہ شریف سے چلے تو کیسے چلے، کیا کیا پڑھے۔ جس وقت چلتے چلتے مدینہ شریف کے قریب پہنچائے فَلْيَزْدَدْ خُشُوعًا، اب عاجزی بہت زیادہ ہو جائے، وَخُضُوعًا، ظاہر اور باطن، خشوع کہتے ہیں باطن کی عاجزی کو، خضوع کہتے ہیں ظاہر کی عاجزی کو، کہ ظاہر میں بھی اکڑ کے نہ چلے اور باطن میں بھی کوئی اور خیال نہ ہو، خشوع بھی ہو اور خضوع بھی ہو، وَشَوْقًا، اور اس کو شوق ہو اور شوق سے بڑھ کر اس کو کیفیت حاصل ہو، وَإِن كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا، اور اگر جانور پہ ہو تو اس کو اب تیز چلانا شروع کر دے، کہ ظاہر ہو کہ اب شوق پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے، اور یجتہد حینئذ فی مزید الصلاۃ والسلام، اور اب زیادہ صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دے، زیادہ صلاۃ و سلام پڑھے۔ اور وَإِذَا وَقَعَ بَصْرُهُ عَلَى طَیبَةٍ، جب طیبہ پہ نظر پڑے، وَأَشْجَارِهَا الْمُعَطَّرَةِ، اور اس کے معطر درختوں پہ نظر پڑے، اس کے ساتھ دعا بخیر الدارین، تو دونوں جہاں کی سعادتوں کی دعا مانگنا شروع کر دے۔ ابھی مدینہ شریف داخل نہیں ہوا، مدینہ شریف کے آثار نظر آئے اور درخت نظر آئے، تو وہاں سے وہ دعائیں مانگنا شروع کر دے۔ وصلی وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑے۔ والاحسن، اچھا کیا ہے، ان ینزل الراحلۃ، کہ سواری سے نیچے اتر جائے، ادب کے لیے کہ شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے، سواری سے نیچے اتر جائے، اور پھر فرمایا یمشی باقیہ، روتے روتے چلے، روتے روتے چلے، حافیہ ان عطاکا، اگر ہو سکے تو جوتے بھی اتار دے۔ یہ ہے امت کا وہ عشق جس کو بدعت کے فتووں کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ آج ان ساری چیزوں پر شرک کا فتویٰ، میرے پاس درجنوں کتابیں موجود ہیں، اور اس کام کو ابو جال سے بڑا شرک کہا گیا جو شخص راہ مدینہ میں آنسو بہاتا ہے، خشوع و خضوع کرتا ہے، وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ خضوع تو اللہ کے لیے ہوتا ہے اور وہ نبی کے شہر کے لیے کر رہا ہے معاذ اللہ، تو کہتے ہیں اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اور آگے اگر وہ جوتے اتار کے مدینہ شریف کی عزت کے لیے چلتا ہے، تو میں نے خود ان کو دیکھا کہ وہ جوتے لوگوں کو پہناتے ہیں، کہتے ہیں پہن لو، کیوں اتار دیے ہیں تم نے؟
یہ جو ادب شریعت مطہرہ میں آیا تھا اس کا طریقہ ان ائمہ نے ساری صدیوں میں جو بتایا، ہاں ہاں راہ ادب ہے عاشق ذرا تو دیکھ، اے پاؤں چلنے والے یہ جا وزے سر کی ہے، کہ تم تو قدموں پہ چل رہے ہو، یہاں تو سروں پہ چلنے کا مقام آیا ہے۔ فرمایا وہ اپنے جوتے بھی اتار دے، آنسو بہائے۔ اب یہ کون بہا سکتا ہے؟ جس کے دل میں عقیدہ صحیحہ موجود، عقیدہ سالمہ موجود ہوگا۔ ابھی شہر مدینہ میں داخل نہیں ہوا، باہر ہے اور آنسو بہا رہا ہے، اور آج کی وہاں پر جو شریعت ہے ایک طبقے کی، باقی سب لوگوں کی تو بات نہیں کر رہا، تو اتنے عاشق ہیں، ہم سے کروڑ مرتبہ بڑے بھی موجود ہیں وہاں پہ، وہ طبقہ کہ جو آنسو بہانے والوں کا مذاق کرے۔ میں نے خود دیکھا ایک شخص زاروں کے تار رو رہا ہے تو ایک متوا مستنڈا اس کے سامنے آ کر یوں اس کے منہ کے قریب کر کے اپنا منہ اس کی نقلیں اتار رہا ہے۔ ایک سوڈانی کو جب ایک متوے نے پکڑا اور پوچھا کیا تکلیف ہے، کیوں روتے ہو؟ کہ یہاں رونے کا تو مقام نہیں، ابے کا علم او وجع کا درد ہے۔ اس نے کہا لو کان الرسول بالسودان، اے ظالم اگر میرے محبوب سوڈان میں ہوتے اور تجھے وہاں جانا پڑتا تو پھر تجھے پتا چلتا کہ آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں۔ تمہیں قدر ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں۔ تو وہاں پر آنسو بہانے پر بھی پابندیاں لگائیں اور مذاق اڑائیں، یہ کیا ہے، یہ تو تم اسلام کہنا، تم ساتھ آنسو بھی بہا رہے ہو۔ آنسو بہانے پر پہرے لگائیں۔ اور ادھر شریعت مطہرہ جو صدیوں سے چل کے آئی، اس میں یہ ہے کہ ابھی مدینہ شریف نظر آنے لگا، درخت نظر آئے مدینہ شریف کی، فرمایا سوائی سے اتر جاؤ، ہو سکے تو جوتے بھی اتار دو اور آنسو بہاؤ کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس شہر آ گیا ہے۔ کلما کان ادخل فی الادب والاجلال کان حسنا۔ امام ملا علی قاری کہنے لگے جتنا بھی ادب زیادہ کرتا جائے گا رب کو زیادہ اچھا لگے گا، اچھا ہوگا۔ لو مشا ہونا کا، وہ بات کر ہی دی، لو مشا ہونا کا علی احداقہ، اگر پلکوں کے بل چلے، پتلیوں کے بل چلے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر میں، ملا علی قاری کہنے لگے اگر پلکوں کے پتلیوں کے بل چلے تو پھر فرمایا کانا بعد الواجب، حق پھر بھی ادا نہیں ہوا۔ یہ تھوڑا سا واجب پورا ہوا ہے، یہ بدعت کہیں وہ واجب کہیں۔ فرمایا جو پلکوں پہ چلے، جو آنکھوں کی پتلیوں پہ چلے، یہ نہ کہے کہ میں نے شہر نبی علیہ السلام کے جانے کا حق ادا کر دیا، اس نے کچھ واجب ادا کیا، کچھ واجب ادا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ کچھ میں جو کہہ رہا ہوں یوں سمجھو یہ 10ویں حصے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، ادب سے۔ اور آج کہتے ہیں کہ تکبر سے چلو، اکڑ کے چلو، نہ آنکھوں میں آنسو ہو، نہ سر جھکا ہو، نہ ہاتھ تم نے ادب سے باندھے ہو، بلکہ کوئی ایسی حید نہ لگے کہ تم ادب کر رہے ہو، اگر ادب کی کوئی علامت پائے گی تو شرک ہو جائے گا۔ کتنا ڈیفرنس آ گیا سوچو میں، ایک طرف وہ کہیں کچھ واجب ادا ہوا اگر پلکوں پہ چلے، ادھر یہ کہیں اگر سامنے ہاتھ بھی باندھے تو ابو جہل جیسا شرک ہو گیا کہ تم غیر اللہ کے لیے تواضع کر رہے ہو، تواضع تو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ جس کو کتابوں میں لکھیں، بار بار چھاپیں، ہزاروں اربوں ریال خرچ کریں اس کو بانٹنے میں، اور لکھ کر یہ دے پرانا دین، محبت اور اطاعت کے اسباق۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، جب قسمت بیدار ہوئی اور شہر مدینہ شریف میں داخل ہو، کہاں؟ فرمایا اغتسل بظاہرها، ظاہر کہتے ہیں شہر کی وہ آبادی جو بیرونی علاقہ شمار ہوتا ہے، اندرون شہر نہیں، بیرون شہر۔ جب ابھی بیرون مدینہ شریف میں داخل ہوا تو پھر اغتسل قبل الدخول، اب داخل ہونے سے پہلے غسل کر لے۔ یہ کون سا غسل ہے؟ شہر نبی علیہ السلام میں داخل ہونے کا غسل کرے۔ وَإِذَا لَمْ يَتَيَسَّرْ فَبَعْدَهُ، اور اگر کوئی ایسے بندوبست نہ ہو سکے انتظامات غسل کے تو پھر فرمایا شہر میں داخل ہو کے اندرون شہر غسل کر لے۔ کب؟ قبل دخول المسجد، مسجد نبوی شریف جانے سے پہلے پہلے غسل کر لے۔ وَإِلَّا، اور اگر غسل نہیں ہو سکا توضأ، پھر وضو کر لے۔ وضو کرنے کے بعد ثم لابس انظف ثيابه، جو سب سے ستھرے کپڑے وہ پہنے۔ والجدید افضل، فرمایا نئے افضل ہیں، اگر نئے نہ ہو تو پھر جو سب سے ستھرے ہیں وہ پہنے، کیونکہ سب سے سدی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ اللہ کے دربار کے بعد جن کا سب سے بڑا دربار ہے وہاں حاضر ہونا ہے۔
اور اس کے بعد فرمایا وَالتَّطَيُّبُ، وہ خوشبو کا بھی اہتمام کرے. وَإِذَا وَقَعَ نَظْرُهُ عَلَى الْقُبَّةِ الْمُقَدَّسَةِ، اب غسل کر کے تیار ہو گیا، فرا جب گنبد خضرا پہ نگاہ پڑے، یعنی لمحہ بلمحہ، ایک تو وہ ہے نا شروع سے اگر میں جاتا تو میرے امام کی تو وہ صدا ہے، جب عرب میں داخل ہو تو کیا کرے، پھر حجاز میں داخل ہو تو کیا کرے، پھر مدینہ شریف میں داخل ہو تو کیا کرے، اس میں ہر چیز کے آداب ان کو بیان کیا ہے، اور اس انداز میں ہر چیز کو لکھا کہ کیفیات روشن ہوتی چلی جاتی ہیں. فرمایا اذا وقع نظرہ علی القبۃ المقدسہ، جب قبہ کہتے ہیں گنبد کو، مقدس گنبد پہ نظر پڑے، والحجرۃ المشرفہ، اور حجرہ شریفہ پہ نظر پڑے، فلیستحضر عظمہا، اب دل میں اس کی عظمت کو سامنے رکھے کہ یہ عظیم مقام کتنا ہے، کتنی عظمت کی جگہ ہے، وتفضیلہا وشرفہا، اس کی فضیلت کتنی ہے، اس کی شرافت کتنی ہے، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھے. فإنہا افضل البقاء بالاجماع، فرمایا جہاں ہمارے نبی علیہ السلام جلوہ گر ہیں، زمین کا کوئی چپا اس سے افضل، اور یہ بالاجماع ہے. پہلے وہ سفر کے لحاظ سے صرف مالکیوں کا قول تھا، اب پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس جگہ ہمارے نبی علیہ السلام جلوہ گر ہیں وہ جگہ پوری کائنات میں سب سے افضل جگہ ہے، افضل ہے سب جگہوں سے. یہ جو ہے نا، ایک علماء کا تحقیقی انداز میں اختلاف ہے، کیا مدینہ شریف افضل ہے یا مکہ شریف افضل ہے، دونوں کی دلیلیں موجود ہیں. وہ اس جگہ سے ہٹ کے باقی مدینہ شریف کی بات ہے، جہاں میرے نبی علیہ السلام کا روضہ پاک ہے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ جگہ بالاتفاق ساری کائنات سے افضل ہے، یعنی اس کا مقابلہ کعبہ بھی نہیں کر سکتا، اس جگہ کے مقابلے میں فضیلت کعبہ کی بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ ائمہ نے لکھا وہ جگہ بالاتفاق عرش سے بھی افضل ہے. فرمایا یہ افضل البقاع بالاجماع وسید القبور بلا نزاع، یہ قبر ساری قبروں کی سردار ہے، اور اس میں کہا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. اکرم الخلق، اور مخلوقات میں سے یہ سب سے افضل جگہ ہے، اور اس پر بالاجماع یہ تفصیل موجود ہے. کہتے ہیں شرح کے اندر امام حنفی کہتے ہیں قد نقل القاضی ایاض وغیرہ الاجماع علی تفضیل ما ضم الاعضاء الشریفہ حتی علی الکعبۃ المنیفہ، کہ جو مٹی ہمارے نبی علیہ السلام کے پیکر کو مس کر رہی ہے وہ بالاتفاق کعبے سے افضل ہے. نقلا، انہوں نے اجماع نقل کیا، علی تفضیل، اس کی فضیلت پر، ما ضم الاعضاء الشریفہ، جو تربت ہمارے نبی علیہ السلام کے پیکر سے لگنے والی ہے، جو مٹی، اس کی فضیلت پر اجماع نقل کیا. یہاں تک کہ کأن تلک البقعۃ من الفرش افضل من العرش، کہ وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے، وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے. اس پر امت مسلمہ کی محبت دیکھو، عقیدت دیکھو. اب اس جگہ کے لیے جو عرش سے بھی افضل ہو، سرکار کا پیکر تو افضل المخلوقات ہے، وہ یقیناً عرش سے ہر چیز سے افضل ہے، لیکن یہاں انہوں نے کہا کہ وہ جگہ بھی عرش سے افضل ہے جہاں میرے نبی علیہ السلام جلوہ گر ہے. آج کا طبقہ کہتا ہے اس کی نیت ہی نہیں ہونی چاہیے، نیت مسجد نبوی شریف کی ہونی چاہیے، اور اگر وہاں کی نیت ہوگی تو پھر سفر معصیت ہوگا، گناہ کا سفر ہوگا، گناہ کے سفر کے فتوے لگاتے ہیں معاذ اللہ. اور یہ دین جن جہاد سے ہم سے پہنچا ہے ان میں اس چیز کو واضح کر دیا گیا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ جلوہ گر ہیں، اگر کوئی انسان یہ نظر مانے کہ میں کائنات میں سب سے افضل مقام پہ جانا چاہتا ہوں، اس کی نظر سوائے مدینہ شریف کے کہیں پوری نہیں ہوگی. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو مکالمہ تھا زمین و آسمان کا، زمین کہہ رہی تھی میں افضل ہوں، آسمان کہہ رہا تھا میں افضل ہوں، تو بالآخر زمین نے ایسی دلیل دی. الحض کہتے ہیں آسمان کو جواب نہیں آیا، اور صرف چپ ہی نہیں ہوا، زمین کا تانا اتنا سخت تھا کہ آسمان کی کمر پشت ٹیڑھی ہو گئی ہے اور اب تک سیدھی نہیں کر سکتے. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سرور عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. اس نعت میں لکھتے لکھتے ہم پشت فلک ہے اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. ہم پشت فلک ہے اس تانے زمین سے، کہ زمین نے تانا دیا اے آسمان تو کہتا ہے بیت المعمور مجھ پہ ہے، چاند ستارے اور بہت سے مناظر کا تو حوالہ دیتا ہے، آسمان بتا کوئی مدینہ شریف بھی ہے تجھ میں؟
ہم پشت فلک ہے اس تان زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، ہم خاک اڑائیں گے گر وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس میں مدینہ ہے ہمارا۔ اس کو ذکر کرتے ہوئے اب یہ کہنے لگے کہ فَإِذَا دَخَلَ بَابَ الْمَسْجِدِ، جب مسجد کے دروازے میں داخل ہو، قال بسم اللہ ما شاء اللہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھے، وارزقنی من زیارت رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہلی دعاؤں کے ساتھ اس دعا کا اضافہ کرے، وارزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے، کیا؟ من زیارت رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی علیہ السلام کی زیارت سے جو میں اب کرنے والا ہوں، کیا رزق دے؟ فرمایا ما رزقت اولیاءک، جو تو نے اپنے ولیوں کو دیا تھا، جو مجھ سے پہلے عاشق آئے تھے، جو ٹکڑا انہیں ملا تھا وہ لقمہ مجھے بھی ملنا چاہیے۔ وارزقنی من زیارت رسولک صلی اللہ علیہ وسلم ما رزقت اولیاءک، جو تو نے اپنے اولیاء کو رزق دیا یہاں کی زیارت سے، وَأَهْلَ طَاعَتِكَ، اور جو بھی نیک کام کرنے والے یہاں آئے اور ان کو تو نے رزق دیا، وَأَنْقِذْنِي مِنَ النَّارِ، اے اللہ تیرے محبوب کے دربار میں آن پہنچا ہوں، اس دربار کی برکت سے مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ اب داخلے کے وقت کی دعا کہ جس وقت وہ مسجد نبوی شریف میں قدم رکھ رہا ہو، اس میں وہ دعا جو ہے اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی دعا کے وہ ایڈ کرے اور بولے کہ اے اللہ جس طرح میں تو عام سا ہوں، مجھ سے پہلے جو آئے ان کو جو یہاں سے فیض ملا مجھے بھی وہ عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے یہاں بھی زیارت رسول علیہ السلام کا ذکر اس انداز میں کیا، روضہ پاک اور قبر شریف کی زیارت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ساتھ اس کو تعبیر کرتے ہوئے یہ لکھا، فرمایا اس کے بعد وہ آگے بڑھے کہ واغفر لی، رب میری بخشش کر دے، وارحمنی، مجھ پہ رحم کر، یا خیر مسئول، اے وہ ذات جن جن سے سوال کیا جائے ان میں سے سب سے اچھی ذات تو ہے، اے اللہ تیری ذات میں یہ دعا کر رہا ہوں۔ اب کیا کرے؟ متخشعا، دل بھی جھک جائے، اور معظما لحرمتہا، اس حرمت کی تعظیم کرتے ہوئے آگے بڑھے، ممتلئا من ہیبت الحال بہا، سرکار کا جلال بھی طبیعت میں طاری ہو جائے کہ کہاں میں اور کہاں ان کا دربار، میں کہاں حاضر ہونے لگا ہوں، سرکار کی نگاہوں کے نیچے جا رہا ہوں۔ فرمایا اس دربار کا ہیبت جو ہے اور جو جلال ہے وہ بھی طبیعت پر طاری ہو جائے، اور اس کے ساتھ مستشعرا لعظمتہ، جو عظمت ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھے، کأنہ یراہ حال کونہ حزینہ، یوں کھڑا ہو جیسے کھڑے ہو کے سرکار کا دیدار کر رہا ہے۔ کأنہ یراہ، یہ مقام مراقبہ و مشاہدہ کے اندر اس انداز میں ہو کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہے، حزینہ، غمزدہ بھی ہو، کیوں کہ کتنے سال دور رہا ہوں، ان ہجر اور جدائی کی گھڑیوں پہ وہ غم کر رہا ہو، متاسفا علی فراقہ، وہ جو فراق کے وقت گزرے ہیں ان پہ افسوس بھی کر رہا ہو۔ اس میں جس وقت آگے دیکھے تو پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ باندھ کے ادب سے یوں کھڑا ہو کہ نگاہ اونچی نہ ہونے دے، آنکھیں جھکا کے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دربار میں حاضری